صحافیوں کی قبریں بنانے کا مطالبہ کیا گیا ہے، ٹھیکہ ملک ریاض کو دیں، آج آخری دن ہوگا۔ عمران خان صاحب اسمبلیوں کے اندر واپس بھی جا سکتے ہیں، سارے کے سارے اراکین کے جانے کا پروگرام نہیں ہے۔ خیبر پختونخوا کی اسمبلی کا آج آخری دن ہوگا۔ پرویز خٹک صاحب نے کے پی اسمبلی کو توڑنے کی مخالفت کی۔ پرویز الہی صاحب نے مشاورتی اجلاس بھی جو ہے وہ منعقد کیا اور اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ مزید سانو مشاورت دی لوڑ ہے۔ اتنی مشاورت فواد چودھری نے انٹرنیشنل چینل پر کرپشن کی ساری ذمہ داری عدالتوں پر ڈالی۔ فواد چودھری کو جا کر بتا دیں کہ ساری ذمہ داری عدالتوں پر نہ ڈالیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، بڑی اہم خبریں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ صحافیوں کی قبریں بنانے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ کون سے صحافی ہیں، کون سی قبریں ہیں اور کس نے یہ مطالبہ کیا ہے، اس کی تفصیلات بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ اور آج ایک بڑا اہم دن ہے۔ آج کے دن جو ہے وہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی جو ہے اس کا آج آخری دن ثابت ہو سکتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی بس یہ ایک دو جو اسمبلیاں تھیں، اس میں سے پنجاب تو اسمبلی تحلیل ہو چکی ہے، تو خیبر پختونخوا کی اسمبلی بھی تحلیل ہونے کا آج آخری دن ثابت ہو سکتا ہے۔ معاملہ کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ بھی آپ کو بتاتے ہیں، لیکن سب سے پہلے ذرا جلدی سے ایک بڑی امپورٹنٹ خبر ہے جو میں آپ سے ریلیٹڈ اور آپ کے لیے میرے خیال میں آپ سے کنسرننگ ہوگی، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ ایک تو خبر یہ ہے کہ روس سے خام تیل، پیٹرولیم مصنوعات اور گیس کی خریداری سے متعلق روسی وزیر توانائی کی سربراہی میں اعلیٰ سطح کا وفد جو ہے وہ آج پاکستان پہنچے گا۔ تو روس اور پاکستان کے مابین 18 تا 20 جنوری فیصلہ کن اجلاس اسلام آباد میں منعقد ہوگا اور روس سے فوری طور پر 30% رعایت پر خام تیل اور دیگر توانائی مصنوعات طے کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ اچھا، میں یہ ذرا تیل کے حوالے سے، پیٹرول کے حوالے سے جو ہے ایک بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہونے جا رہا ہے اور میں اس کے بارے میں ابھی سے آپ کو بتا دیتا ہوں۔ میں نارملی پینک نہیں پھیلانا چاہتا، لیکن ایک جو میری چند سورسز سے بات ہوئی ہے، وہ کہا جا رہا ہے کہ آج سے 30 دن کے بعد، تقریباً 30 دن سے لے کے 40-45 دن اپروکسیمیٹلی، میں ٹائم آپ کو بتا رہا ہوں، اس بات کا شک ہے کہ ملک میں پیٹرول اور ڈیزل کی شارٹیج ہو سکتی ہے۔ یہ میں آپ کو ابھی سے بتا رہا ہوں، اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو ذخائر ہیں، جو سٹوریج ہے ان چیزوں کے، وہ ڈپلیٹ ہو رہے ہیں، اور یہ جو ایل سیز کا مسئلہ آیا ہوا ہے وہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کی آئل کی شارٹیج جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ تو برائے مہربانی ذرا تھوڑا سا اس چیز کا دھیان رکھیے گا، نظر رکھیے گا۔ بس صرف میں ابھی تو میں صرف یہ کہوں گا نظر رکھیے گا، کیونکہ ابھی ریڈ لائٹ جلنا نہیں شروع ہوئی، لیکن میرے چند سورسز نے مجھے کچھ چیزیں پہنچائی ہیں جو میں صرف آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے چیز تب تک ریزالو بھی ہو جائے، اوبیسلی اس کا بھی آپشن موجود ہے، لیکن پھر بھی میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ ذرا نظر رکھیے گا۔ اس کے علاوہ ہم نے کل آپ کو ایک ویلاگ کے اندر ایک خبر دی تھی، معروف قانون دان لطیف آفریدی عرف لالا جن کو کہا جاتا تھا، ان کا قتل کیا گیا تھا کل پشاور کے اندر، بار روم کے اندر وہ بیٹھے ہوئے تھے جب ان کا قتل کیا گیا۔ جو ملزم ہے اس کو گرفتار کر لیا گیا تھا، عدنان سمیع اللہ آفریدی اس کا نام ہے، اور جب اسے گرفتار کیا گیا تو اس نے بتایا کہ یہ خاندانی دشمنی کا معاملہ تھا جس کی وجہ سے اس نے یہ حرکت کی ہے۔ اس کا مقدمہ بھی جو ہے وہ تھانہ شرکی میں درج کر لیا گیا ہے، اور ایف آئی آر میں 2 سینئر وکلا جو ہیں وہ گواہ کے طور پہ اس میں شامل ہیں۔ اچھا، جب ان کے اوپر یہ حملہ ہوا تو اس کے بعد ان کو جب ہسپتال لے جایا جا رہا تھا تو رستے میں جو ہے وہ ان کا انتقال ہو گیا، اور جب ان کو ہاسپٹل پہنچے تو تب تک جو ہے ان کی ڈیتھ ہو چکی ہوئی تھی۔ تو ایک افسوسناک واقعہ۔ میں بتاؤں آپ کو کہ لطیف آفریدی جو ہیں وہ ایک بہت معروف اینٹی اسٹیبلشمنٹ وائس تھے پاکستان کے اندر، اور بڑا کھل کے بیان دیتے تھے، بہت کھل کے بیان دیتے تھے، پی ٹی ایم کے بڑے قریب تھے وہ، اور یہ ایک بڑا افسوسناک، بہت بڑا دھچکا ہے میرے خیال میں، خاص طور پہ خیبر پختونخوا سے جو لوگ تعلق رکھتے ہیں وہ جان سکتے ہیں کہ کتنی قداور شخصیت تھے لطیف آفریدی صاحب۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر جو کل رات کو آئی تھی وہ یہ تھی کہ کراچی کے اندر جو بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں اس کا رزلٹ اب جتنے یو سیز کے اندر الیکشن ہوا، 235 ٹوٹل تو 246 ہیں، لیکن 11 مختلف یو سیز کے اندر الیکشن جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں کوئی کسی کینڈیڈیٹ کی ڈیتھ کی وجہ سے وہاں پہ الیکشنز نہیں ہوئے تھے، تو 235 سیٹوں کے اوپر ٹوٹل الیکشنز ہوئے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے سب سے بڑی جماعت بن کے سامنے آئی ہے، 93 یو سیز میں وہ کامیاب ہوئی ہے۔ جماعت اسلامی 86 یو سیز کے ساتھ دوسرے نمبر پہ ہے، اور تحریک انصاف جو ہے وہ 40 یو سیز کے ساتھ نمبر 3 کے اوپر ہے۔ مسلم لیگ نون نے 7 نشستیں،
جمعیت علماء اسلام نے 3، تحریک لبیک نے 2، اس کے علاوہ مہاجر قومی موومنٹ نے 1 UC اور آزاد امیدوار جو ہیں وہ 3 UCs جیتنے میں کامیاب ہوئے ہیں. سو ٹیکنیکلی سپیکنگ پاکستان پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی تقریباً نیک ٹو نیک آ کے کھڑے ہوئے ہیں. البتہ جماعت اسلامی کی جانب سے جو ان کے کینڈیڈیٹ تھے انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی ہم ان رزلٹس کو نہیں مانتے. ہمارے خیال میں 8 ایسی UCs ہیں جن کا رزلٹ ہمارے فیور میں تھا، لیکن وہ رزلٹس جو ہیں اوور ٹرن کیے گئے ہیں اور دھاندلی ہوئی ہے، وہ مطمئن نہیں تھے. سراج الحق جو جماعت اسلامی کے امیر ہیں، انہوں نے آج ملک بھر میں جو ہے وہ احتجاج کا اعلان کیا ہے ان الیکشنز کے اندر مبینہ دھاندلی کے حوالے سے. اچھا، ویسے میں نے اس پہ پہلے بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ جماعت اسلامی اور پاکستان تحریک انصاف کا ریسنٹلی جو ہے وہ الائنس کافی رہا ہے. تو ابھی وی ڈونٹ نو کہ اس سلسلے میں جو ہے وہ کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے کہ کون سی 2 پارٹیز جو ہیں وہ مل کے اپنا میئر جو ہے وہ منتخب کریں گی. جماعت اسلامی اور PTI صرف اگر یہی 2 جماعتیں مل جائیں آپس میں تو یہ کمفرٹیبلی اپنا میئر لا سکتی ہیں، لیکن ممکنات میں پاکستان پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی بھی ہو سکتے ہیں. تو وی ڈونٹ نو. البتہ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان تحریک انصاف نے آلریڈی جماعت اسلامی کو اپنا میئر لانے کے لیے ان کے لیے انکنڈیشنل سپورٹ کا اعلان کر دیا ہوا ہے. تو جماعت اسلامی کو آلریڈی وہاں سے کمفرٹ پوزیشن جو ہے وہ مل رہی ہے. تو ایک تو یہ خبر ہے. دوسرا کچھ اور خبریں بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. ایک خبر تو یہ ہے کہ جناب شہباز شریف صاحب نے آلریڈی اعتماد کا ووٹ لینے کے اگر معاملہ آتا ہے تو اس سلسلے میں نمبر گیم کے اوپر کام کرنا شروع کر دیا ہے. اور وزیر اعظم سیکریٹریٹ نے قومی اسمبلی سیکریٹریٹ سے رابطہ کر کے اراکین اسمبلی کی تازہ ترین فہرستیں مانگی ہیں. تو اس کے مطابق اس وقت جو ہے ان کی تعداد 331 ہے، جن میں حکومت کو 181 اراکین کی حمایت جو ہے وہ اس وقت حاصل ہے. مسلم لیگ نون کے 85 ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے 58 ہیں، متحدہ مجلس عمل کے 14، MQM کے 7، باپ اور BNP کے 4، مسلم لیگ کاف کے 3، JWP اور ANP کے 1 رکن جو ہے وہ اس وقت حکومت میں شامل ہیں. تو یہ کل تعداد 181 بنتی ہے. اپوزیشن کے پاس یعنی پاکستان تحریک انصاف کے پاس 150 ہیں، اس میں پاکستان تحریک انصاف کے 121 ہیں اور 21 ارکان جو ہے وہ منصرف ہیں، وہ جو راجہ ریاض جن کے اپوزیشن لیڈر بنے ہوئے ہیں. GDA کے 3، مسلم لیگ کاف کے 2، باپ، جماعت اسلامی اور عوامی مسلم لیگ کے 1 رکن جو ہیں وہ بھی اپوزیشن کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو مسلم لیگ کاف کے جو 2 اراکین ہیں ان کا ووٹ جو ہے وہ کاؤنٹ یا تو ہوگا نہیں، یا تو آبویسلی چونکہ یہاں پہ جو میجورٹی تعداد ہے وہ حکومت کے ساتھ شامل ہے، تو یہ لوگ چاہتے ہوئے بھی جو ہے وہ ووٹ کر نہیں پائیں گے. اگر یہ کریں گے تو ظاہری بات ہے یہ نااہل ڈکلیئر کیے جائیں گے. اگر اعتماد کا ووٹ لینے کی بات آتی ہے یا تحریک عدم اعتماد آتی ہے یا اگلا وزیر اعظم چننے کی بات آتی ہے اس اسمبلی کے اندر، تو ان دونوں کے لیے ووٹ کرنا جو ہے وہ ڈیفیکلٹ ہو جائے گا. اچھا، اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ ہے کہ دنیا TV نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ پچھلے 2 دن کے اندر یہ بات چل رہی تھی کہ عمران خان صاحب نے جو ہے اسمبلیوں کے اندر ہو سکتا، انہوں نے کہا جی ہم واپس بھی جا سکتے ہیں. تو اس میں وہ یہ رپورٹ کر رہے ہیں دنیا TV کہ سارے کے سارے اراکین کے جانے کا پروگرام نہیں ہے، بلکہ ان کا ارادہ یہ ہے کہ 20 ارکان ہیں جو راجہ ریاض گروپ ہے جو اپوزیشن بنا ہوا ہے اس وقت قومی اسمبلی کے اندر، تو ان کو نلیفائی کرنے کے لیے 22 ارکان کو بھیجا جائے. پاکستان تحریک انصاف اپنے 22 ارکان کو اسمبلیوں کے اندر واپس بھیجے تاکہ میجورٹی پھر ان کی ہو جائے اور پھر یہ اپنا اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ نامزد کریں، جو کہ موسٹ پرابلی عمران خان صاحب ہی بنتے ہیں. اب پتہ نہیں وہ اپنی تصدیق نہ سمجھیں کہ جی مجھے اپوزیشن لیڈر بنا دیا، کیونکہ عمران خان صاحب ذہن میں رکھیے گا آج تک کبھی بھی اسمبلی کے اندر اپوزیشن لیڈر نہیں بن سکے. لیڈر آف دا ہاؤس بن چکے ہیں، اپوزیشن لیڈر نہیں بن سکے. 2013 سے لے کے 2018 کے اندر بھی جب یہاں پہ مسلم لیگ نون کی حکومت تھی تو اس وقت بھی جو اپوزیشن لیڈر تھے وہ خورشید شاہ صاحب تھے اور ان کو یہ شرف حاصل نہیں تھا کہ یہ اپوزیشن لیڈر بن سکتے. تو اس صورتحال کے اندر پتہ نہیں یہ بنتے. میرے خیال میں ان کو بننا تو چاہیے تاکہ بعد میں شہباز شریف صاحب کے ساتھ اگر نگراں حکومت کے لیے کوئی مذاکرات کرنے بھی ہیں تو پھر عمران خان صاحب اور وہ کریں، لیکن یہ عمران خان صاحب ہے، ہی کین ڈو اینی تھنگ. اچھا، اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کاشف عباسی صاحب کے شو میں کل رات کو آئے ہوئے تھے. انہوں نے کہا جی قومی اسمبلی سے علیحدگی نئے انتخابات کے لیے اختیار کی تھی، ہمیں امپورٹڈ حکومت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، اس لیے استعفے دیے تھے.
رجیم چینج کے بعد ہمارے پاس جتنے آپشن تھے ہم نے استعمال کیے. قومی اسمبلی میں واپس جانے سے متعلق آج پارٹی اجلاس ہو رہا ہے. ذاتی رائے ہے کہ اسمبلی میں بیٹھنے یا امرات لینے کا شوق نہیں. اگر ہم قومی اسمبلی میں واپس جاتے ہیں تو اس کا مقصد انتخابات ہے. ذاتی رائے ہے کہ سب پی ٹی آئی ممبران کو قومی اسمبلی میں واپس جانا چاہیے. ہمیں قومی اسمبلی میں جا کر عام انتخابات کے لیے اپنا موقف پیش کرنا چاہیے. قومی اسمبلی کا حصہ بننے نہیں جا رہے, نہ ہی ارادہ ہے. تو بیسکلی وہ ان کا یہی کہنا ہے کہ ہمارا واپس جانے کا مقصد صرف اس ایشو کو ریزالو کرنا ہے, یہ جو نگراں حکومت کے لیے ہم بنانا چاہ رہے ہیں. اچھا جی, خیبر پختونخوا اسمبلی کی طرف آ جائیں. اناؤنس کیا گیا تھا, محمود خان صاحب کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا تھا کہ جناب منگل کو جو ہے وہ اسمبلی خیبر پختونخوا اسمبلی تحلیل ہو جائے گی. تو آج ان کے کہے کے مطابق خیبر پختونخوا کی اسمبلی کا آج آخری دن ہوگا جب اسے تحلیل کر دیا جائے گا. وہ آبویسلی اس کے لیے وہ سمری اسی طرح ہی گورنر کو بھیجیں گے, گورنر خیبر پختونخوا کو, اور 48 گھنٹے کا ٹائم ہوگا. نہ ہوا تو پھر آٹومیٹکلی جو ہے اسے ٹوٹا ہوا تصور کیا جائے. تو اس سلسلے میں ایکچولی ایک خبر جیو کے اوپر آئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو اجلاس ہوا خیبر پختونخوا اسمبلی کو تحلیل کرنے سے متعلق, اس کی اندرونی کہانی سامنے آئی ہے. اس میں بتایا گیا کہ جی جب یہ اجلاس ہوا تو عمران خان صاحب نے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کیا. پرویز خٹک صاحب انہوں نے فی الحال کے پی اسمبلی کو توڑنے کی مخالفت کی اور کہا کہ اسمبلی جو ہے وہ 20 جنوری کے بعد توڑی جائے. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ایکچوئل جو اناؤنسمنٹ ہوئی تھی جب فواد چودھری صاحب نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ جی ہم نے پنجاب اسمبلی توڑنے کے لیے سمری جو ہے گورنر پنجاب کو بھیج دی, اور جس دن پنجاب اسمبلی تحلیل ہوگی اسی دن خیبر پختونخوا اسمبلی تحلیل ہوگی. تو وہ جو کہی ہوئی بات تھی وہ تو اب ختم ہو گئی ہے, اب اس سے آگے آ چکے ہیں. اب یہاں پہ یہ خبر آ رہی ہے کہ پرویز خٹک صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ جناب اس کو 20 جنوری کے بعد توڑا جائے. وہ کیوں 20 جنوری کہہ رہے ہیں؟ وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے ابھی توڑی تو پھر الیکشن جو ہے وہ رمضان میں ہوں گے. اگر آپ نے 20 جنوری کے بعد توڑی تو رمضان ختم ہو چکا ہوگا, تو ہمارا جو ٹرن آؤٹ ہے نا وہ اچھا آ سکے گا. رمضان میں ان کا یہ کہنا تھا کہ جی ذرا ٹرن آؤٹ جو ہے وہ کم ہوتا ہے. یہاں پہ ایک محمود خان صاحب جو وزیر اعلیٰ ہیں اور شوکت یوسف زئی صاحب, انہوں نے یہ کہا کہ جی آپ ابھی منگل کو مت توڑیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر الیکشنز ہوتے ہیں تو سردی بڑی ہوگی. اب پتہ نہیں اپریل میں کون سی سردی ہوتی ہے, مطلب اتنا تو ہم بھی خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان کے علاقوں میں گھومے ہوئے ہیں. اپریل میں کوئی اتنی بھی سردی نہیں ہوتی, مطلب لوگ نکل سکتے ہیں, بڑا اچھا بلکہ موسم ہوتا ہے, بڑا اچھا ویری کمفرٹیبل موسم ہوتا ہے. تو بہرحال اس کے بیچ میں جو ہے نا ذرا تھوڑی سی جس کو پنجابی میں کہتے ہیں کھچ پچولیاں پڑی ہوئی ہیں, تو ابھی پتہ نہیں ہے کہ آج کے دن جو ہے یہ اسمبلی جو ہے وہ خیبر پختونخوا کی ٹوٹتی ہے یا نہیں ٹوٹتی. ایک خبر یہ ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ کل رات تک ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ اپنے بیٹے سمیت پاکستان تحریک انصاف میں چلے جائیں گے, بلکہ بہت سے چینلز نے اناؤنس بھی کر دیا تھا کہ جی آج شام تک جو ہے یہ انٹری ہو جائے گی, لیکن وہ نہیں ہوئی ہے. اور اسی دوران جو ہے وہ پرویز الہی صاحب کو تو ان کو شو کاز نوٹس جاری کیا ہی گیا تھا, ان کی بلکہ وہ جو ممبرشپ تھی کاف لیگ کی اسے بھی سسپینڈ کیا گیا تھا. خبر ایک آئی ہے کہ جی مونس الہی, حسین الہی اور کامل علی آغا کو بھی جو ہے شو کاز نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں. سیکرٹری جنرل طارق بشیر چیمہ کی جانب سے یہ شو کاز نوٹس جاری کیے گئے ہیں, اور اس میں یہی کہا گیا ہے کہ جی اگر آپ کسی جماعت میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں تو اس سے پہلے آپ اپنی اسمبلی اور سینٹ کی سیٹوں سے جو ہے وہ استعفے دیں, اگر آپ اس پارٹی کا حصہ اگر آپ نہیں ہیں تو. اور اگر آپ کے پاس 7 روز کا ٹائم ہے, آپ 7 روز کے اندر جو ہے وہ ان شو کاز نوٹسز کا جواب دیں. تو ایک یہ معاملہ بھی ہوا ہے. تو اس لیے فی الحال میں یہ نہیں کہہ رہا اس کی وجہ سے, لیکن مونس الہی اور پرویز الہی صاحب کی جو اناؤنسمنٹ تھیں پی ٹی آئی کو جوائن کرنے کے حوالے سے, وہ فی الحال تھوڑا سا ذرا ہولڈ کے اوپر آ گئی ہیں, وہ معاملہ ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوا ہے. اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ پرویز الہی صاحب نے کل ایکچولی جو اپنا گروپ ہے اس کا ایک مشاورتی اجلاس بھی جو ہے وہ منعقد کیا, اور اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ مزید سانوں مشاورت کی لوڑ ہے. آپ کو یاد ہوگا جب عمران خان صاحب کے خلاف جب تحریک عدم اعتماد آنی تھی نا, تو سب سے زیادہ مشاورت جو تھی نا وہ کاف لیگ نے کی تھی, اور موقع نہیں رہی سی اتنی مشاورت کہ جس کی انتہائی کوئی نہیں. تو اس وقت بھی انہوں نے پتہ نہیں کتنے ہفتے کی مشاورت لی تھی. تو ابھی بھی جو ہے وہ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ مشاورت کو لمبی ہونے جا رہی ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور خبر جو کل ذرا ہم آپ سے شیئر نہیں کر سکے وہ یہ تھی کہ جی لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ کے جسٹس صداقت علی خان صاحب کی عدالت کے اندر ایک سماعت ہوئی تھی.
بیسکلی وہ معاملہ کیا تھا, الیکشن کمیشن کی جانب سے عمران خان اور فواد چودھری کے جو وارنٹ اور اسد عمر صاحب کے جو وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے تھے, قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جو جاری کیے گئے تھے, اس کے خلاف انہوں نے اپلیکیشن دی تھی. تو عدالت نے جو ہے وہ فی الحال ان وارنٹ گرفتاری کو ان کو معطل کر دیا ہے. اور اس میں جج صاحب کے کچھ ریمارکس میں شیئر کرنا چاہوں گا. انہوں نے کہا کہ جی عدلیہ قانون اور انصاف پر مبنی فیصلے کرتی ہے. فواد چودھری نے انٹرنیشنل چینل پر کرپشن کی ساری ذمہ داری عدالتوں پر ڈالی. ابھی تو عدالت آپ کو ریلیف دے رہی ہے, فواد چودھری کو جا کر بتا دیں کہ ساری ذمہ داری عدالتوں پر نہ ڈالیں. عدلیہ سے ریلیف بھی لیتے ہیں اور میڈیا میں عدالتوں کو نشانہ بھی بناتے ہیں. میڈیا میں عدالتوں کو نشانہ بنانا توہین عدالت ہے. فواد چودھری نے میڈیا میں آئندہ عدالتوں کو نشانہ بنایا تو ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ہوگی. وارننگ دی گئی ہے فواد چودھری صاحب کو عدلیہ کی جانب سے. کچھ ہوگا مشکل ہی لگتا ہے ویسے, میں ویسے ہی آپ کو میں بتا رہا ہوں. اچھا جی, اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے جناب ایک اور الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا ہے. راجن پور کے اندر ضمنی الیکشن ہونے جا رہے ہیں. سردار جعفر خان لغاری جام پور سے کے حلقہ NA 193 سے الیکٹ ہوئے تھے, تو ان کے انتقال کی وجہ سے یہ سیٹ جو ہے خالی ہو گئی تھی. اب اس کے اوپر ضمنی انتخاب ہونے جا رہا ہے, تو عمران خان صاحب دوبارہ یہاں پہ الیکشن لڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں. بالکل وہی والا فارمولا جو انہوں نے پہلے اپنایا تھا. تو دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کیا ہوتا ہے. اس کے علاوہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 271 اراکین پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلیوں کی رکنیت جو ہے وہ معطل کر دی ہے. اور اس کے اندر جو ہے قومی اسمبلی کے 136 اور سینٹ کے 21 ارکان ہیں جن کی یہ رکنیت معطل ہوئی ہے. چند نام آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. شوکت ترین, عبدالغفور حیدری, احمد خان, اعظم سواتی, ثانیہ نشتر, انوار الحق کاکڑ, احسن اقبال, تاج حیدر, فواد چودھری, مراد سعید, زرتاج گل, طارق بشیر چیمہ, نوید قمر, اسد عمر, عمر ایوب, اور اس کے ساتھ ساتھ اسد کیسر, نور عالم خان, شہریار آفریدی, نور الحق قادری, غلام سرور خان, خواجہ آصف, محسن رانجھا, فہمیدہ مرزا, علی زیدی, شفقت محمود, کنول شوذب, اندلیب عباس. یہ سارے نام اس کے اندر شامل ہیں. اور ان کو معطل کرنے کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جو گوشوارے جمع کروانے ہوتے ہیں وہ انہوں نے اپنے ویلتھ کے گوشوارے جو ہے وہ جمع نہیں کروائے, جس کی وجہ سے نارملی یہ ہر سال ہی اس طرح یہ لسٹ نکلتی ہے, لیکن اس کے بعد جب یہ لوگ اپنے گوشوارے جمع کروا دیتے ہیں تو اس کے بعد ان کی رکنیت جو ہے وہ دوبارہ بحال ہو جاتی. تو زیادہ پریشان نہیں ہونا آپ نے. اچھا, اس کے علاوہ جنرل ٹائٹ باجوہ کے حوالے سے وہ جو ان کا FBR کا معاملہ تھا جس میں ان کے ریٹرنز وغیرہ سارا کچھ جو ہے وہ باہر آ گیا تھا, اس میں صحافی شاہد اسلم کو جو گرفتار کیا گیا تھا تو ان کی جسمانی ریمانڈ 2 دن کا پہلے جسمانی ریمانڈ دیا تھا, اس کے بعد کل ان کو عدالت میں پیش کیا گیا. مزید جسمانی ریمانڈ مانگا گیا FIA کی جانب سے, لیکن عدالت نے اس استدعا کو مسترد کر دیا اور ان کو جوڈیشل ریمانڈ کے اوپر جو ہے وہ جیل بھیج دیا گیا. اس میں امپورٹنٹ بات میرے لیے زیادہ جو ایگنائزنگ چیز تھی, ایک تو ظاہری بات ہے صحافی ہیں, اپنا کام کر رہے تھے, بڑی ہی بیوقوفوں والی حرکت ہے کہ ان کو اس طرح گرفتار کیا گیا ہے, مطلب ہی واز جسٹ ڈوئنگ ہز جاب. اس کے بعد انہوں نے جو میڈیا سے گفتگو کی ہے, میں وہ کوٹ ان کوٹ آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا اس کی قبر کی مٹی خشک نہیں ہوئی, یہ دوسری قبر کی تیاری میں ہے. عرش شریف کے بارے میں کہہ رہے تھے. میں میاں صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ بنائیں میرے لیے قبر, لیکن اس کا ٹھیکہ ملک ریاض کو دیں جو بحریہ ٹاؤن والے ہیں. ایک بڑی قبر بنائیں, ایک قبر میں نے نہیں جانا. جتنے بھی سرکش صحافی ہیں اس ملک میں جو آزادی اظہار کے لیے کام کر رہے ہیں, جو جمہوریت کی آئین کی رول آف لاء کی بات کرتے ہیں, ان سارے صحافیوں, چاہے وہ حامد میر ہے, چاہے انصار عباسی ہے, عمر چیمہ ہے, اعزاز سید ہے, مطیع اللہ جان ہے, عامر ضیاء ہے, یا ندیم ملک ہے, یا عاصمہ شیرازی, شاہزیب خانزادہ, کاشف عباسی, جو بھی ہے, یہ جو فہد شہباز ہے, جو سرکش صحافی ہے, میں چاہوں گا کہ وہ قبر اتنی بڑی بنے کہ سارے صحافی ایک ہی دفعہ اس میں دھر دیے جائیں, تاکہ اس ملک سے تنقید کرنے والوں اداروں پر سٹوریاں کرنا بند ہو جائیں, اشرافیہ کی سردردی ختم ہو جائے. بڑا ہی ایگنائزنگ قسم کا یہ بیان تھا جو ان کی جانب سے آیا ہے. اب میں پہلے بھی یہ بات کہہ چکا ہوں اور میں شاہد اسلم صاحب کے لیے دوبارہ یہ بات کہنا چاہوں گا, میں ٹوٹلی ان کے ساتھ کھڑا ہوں اس بات کے اوپر. اگر انہوں نے ایک سٹوری کی تھی, یہ FIA کی جانب سے یہ بدماشی جو ہے نا یہ نہیں چلے گی مزید, اور میں چاہتا ہوں کہ اس معاملے کو جلد از جلد اپنے پایہ تکمیل تک پہنچنا چاہیے. اور اگر ایک جرنلسٹ جو ہے وہ ایک سٹوری کو بریک کرتا ہے, وہ صرف اس بنیاد کے اوپر کہ جنرل باجوہ کے حوالے سے یہ سٹوری تھی, یہ کوئی سینس نہیں بنتا کہ آپ اس کو اس طرح اریسٹ کریں. آئی ایبسلیوٹلی کنڈیم دس. اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.